اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو بڑا جلد باز پیدا کیا ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ محترم حاضرین، یہ بات ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کئی اعتبار سے بڑا بہترین پیدا کیا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ نے انسان کے اندر بہت ساری ایسی چیزوں کو رکھا ہے کہ وہ چیزیں اسے گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، اور اگر رسول دنیا سے چلے جائیں تو یہ کتاب ہوگی جن کے ذریعے اہل علم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان ہدایتوں کو لوگوں کے سامنے عام کریں گے۔ بات اگر جس عنوان کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ جلد بازی، کہ جلد بازی اسلام اس کے بارے میں کیا حکم لگاتا ہے؟ کیا جلد بازی اچھی چیز ہے یا جلد بازی یہ بری چیز ہے؟ بنیادی طور پر ابھی جن دو آیتوں کا تذکرہ میں نے کیا، ان آیتوں کے اندر اللہ نے جلد بازی کو بطور مذمت بیان کیا کہ یہ انسان کے لیے خیر کی بات نہیں ہے کہ وہ جلد باز ہو۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، کہ نبی جب تک ہم اپنی وحی کو آپ کی طرف مکمل نہ کر دیں، آپ اس کو حاصل کرنے میں جلد بازی مت کیجیے۔ گویا جیسے ہی قرآن اترنے لگتا اللہ کے نبی جلد بازی کرتے تاکہ کس طرح میں اسے یاد کر لوں، اپنے سینے میں محفوظ کر لوں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عمل سے روکا۔ یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو عذاب کے مسئلے میں جلد بازی کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، کہ یہ لوگ عذاب کے مسئلے میں جلد بازی کرتے ہیں، اور نبی سے کہتے ہیں کہ نبی اگر تمہارا دین سچا ہے، تمہارا معاملہ درست ہے، تو جاؤ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ابھی عذاب کو ہمارے سامنے لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا کہ اللہ وعدے کا بڑا پکا ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ نے تمہاری مقدر میں عذاب لکھا ہے، مگر تمہارے مانگنے سے نہیں آئے گا، وہ تقدیر کے فیصلوں کی بنیاد پر آئے گا۔ محترم حاضرین، اب اگر دیکھیں کہ کن چیزوں میں جلد بازی یہ اچھی چیز ہے اور کن معاملات میں جلد بازی یہ اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ بنیادی طور پر حدیث کے اندر جلد بازی کے کچھ قصے ہمیں نظر آتے ہیں، کیونکہ جلد بازی یہ انسان کی فطرت میں ہے، تو ظاہری بات ہے صحابہ بھی اس میں مبتلا ہوئے ہوں گے، ظاہری بات ہے اللہ کے نبی بھی اس میں مبتلا ہوئے ہوں گے۔ بات اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے یا صحابہ کی جائے، سب سے پہلے ایک حدیث میں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ بڑا مشہور قصہ ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرما تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ آپ کے گھر کے سامنے پردہ تھا، کوئی دروازہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر ہمیشہ کھلا رہتا، یہودی آپ کے گھر کے سامنے سے گزرتے اور زور سے سلام کرتے، اس امید میں کہ اللہ کے نبی کو نہیں پتا ہوگا کہ سلام کرنے والا کون ہے، لہذا آپ پلٹ کر اسے دعا دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ دعا یہودیوں کو لگ جائے، اس امید میں وہ آپ کے گھر کے سامنے سے سلام کر کے جایا کرتے۔ اب ایک مرتبہ انہوں نے سلام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، وعلیکم کہا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ یہی کام انہوں نے بار بار کیا، جب اللہ کے نبی کی طرف سے انہیں دعا نہ ملی تو مارے غصے کے انہوں نے اللہ کے نبی پر بد دعا کر دی اور کہا کہ والسلام علیکم، اے نبی ہم نے دعا دی، پلٹ کر آپ ہمیں نہیں دعا دیتے، یہ لیجیے اللہ کی طرف سے آپ پر موت ہے۔ تو اللہ کے نبی جیسے پہلے وعلیکم کہتے، آپ نے تب بھی وعلیکم کہا، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو گھر کے اندر بیٹھ کر یہ سارا معاملہ سن رہی تھی، انہیں برداشت نہ ہوا اور فوراً ان یہودیوں کا زور سے جواب دیتے ہوئے کہنے لگی وعلیکم السلام واللعنہ، کہ تم نے نبی پر موت کی دعا کی ہے، میں بھی دعا کرتی ہوں کہ یہ موت تم پر بھی آئے اور اللہ کی لعنت کی بھی تم حقدار بن جاؤ۔ جیسے ہی یہ جلد بازی کا مسئلہ، یہ سختی کا رویہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے دیکھا تو آپ نے کہا ارفقی یا عائشہ،
اے عائشہ تم اپنے مزاج میں نرمی لاؤ، آرام سے نرم سے گفتگو کرو۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ تب اللہ کے نبی نے کہا کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے ان کو کیا جواب دیا؟ تو یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ دعا دینے میں نہ بددعا دینے میں جلد بازی کی، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس مسئلے میں جلد بازی کر دی۔ محترم حاضرین، بڑا مشہور ایک قصہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ صحابہ کرام اکثر کیا کرتے کیونکہ بنیادی طور پر انسان جب تک سارے معاشرے سے گھرتا نہیں ہے وہ سب سے زیادہ قریبی اپنے ماں باپ سے ہوتا ہے، اور لہذا جب یہی ماں باپ آپ نبی پر قربان کریں تو گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے پیارے آپ ہیں۔ تو حضرت عمر آتے ہیں اور کہتے ہیں بی ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ میں نے قرآن میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح نے اپنی قوم پر بددعا کر دی اور کہا کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین پر کسی کافر کے گھر کو نہ چھوڑنا، اگر تو ان کو چھوڑ دے گا یہ فاسق اور فاجر ہی کو پیدا کریں گے، اے اللہ ان کا نام و نشان تو مٹا دے۔ یہ دعا تیرے نبیوں میں سے ایک نبی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا۔ پھر حضرت عمر اپنے دل کے غبار کو، اپنے دل کی تکلیف کو اللہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں لو دعوت علینا لہلکنا، اے اللہ کے نبی جس طرح حضرت نوح نے بددعا کی اگر آپ بھی ہمارے لیے بددعا کر دیں اے اللہ کے نبی ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ جبکہ آپ کی پیشانی کو پھاڑا گیا، جبکہ آپ کے چہرے کو روندا گیا، آپ کے دانتوں کو توڑا گیا، تب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے کہا اے عمر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جب بھی بات کروں تو خیر کی بات کروں، جب بھی بات کروں تو اچھی بات کروں۔ گویا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، کبھی اللہ کے نبی نے پلٹ کر بددعا نہیں دی۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی قوم نے اپنے نبی کے ساتھ اتنا ظلم و زیادتی نہیں کی ہوگی، اس کے بعد بھی آپ نے کسی کو بددعا نہیں دی۔ بددعا دینا جائز ہے، مظلوم دے سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو بددعا نہیں دی ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ جو بات حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہو، وہ صحابی کا قصہ مسجد میں آئے پیشاب کرنے لگے، وہ صحابی کا قصہ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن سے چادر کو کھینچا تھا، ان سارے قصوں کو پڑھیے، آپ کے سامنے ایک بات واضح ہوگی کہ اللہ کے نبی کبھی بھی فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام نہیں لیا کرتے۔ چلیے بنیادی طور پر کچھ چیزوں کا میں ذکر کر دیتا ہوں جس میں انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ بنیادی طور پر تکلیف آنے کے بعد موت کے مسئلے میں انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ کیسی بھی تکلیف ہو، مثال کے طور پر انسان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک کوئی حادثہ ہو گیا، اب اس کے سامنے زندگی کی ساری روشنی ختم ہو گئی، موت سے بہتر نظر آنے لگی، ایسے وقت میں انسان صبر کرے اور اللہ پر توکل کرے، موت کے لیے جلد بازی نہ کرے، جسے دوسرے الفاظ میں خودکشی کہا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، بڑا مشہور قصہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا کان فی من کان قبلکم رجل به جرح، کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جسے زخم ہوا، زخم بڑا گہرا تھا تو وہ برداشت نہیں کر پایا، یہاں تک کہ اس نے اپنی چاقو کو الٹا رکھا اور اپنی گردن کو کیا ہے اس پر رکھ کر اس پر لیٹ گیا، گویا اس آدمی نے خودکشی کی، جبکہ وہ آدمی بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا۔ جب وہ اللہ کے پاس آیا تو اللہ نے کہا بادرنی عبدی بنفسی حرمت علیہ الجنہ، کہ میں نے اس کے لیے موت کا وقت مقرر کیا تھا مگر موت کے مسئلے میں اس نے جلد بازی کی، اے بندے میں نے تجھ پر جنت کو حرام قرار دیا۔ تو لہذا موت کے مسئلے میں انسان کو کبھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات، دعا کے مسئلے میں انسان کو کبھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے دعا مانگی، اللہ نے میری دعا کو قبول نہیں کیا، میں نے اولاد مانگا، میں نے لڑکا مانگا، میں نے بیٹی مانگی، میں نے خیر مانگا، میں نے مال مانگا، میں نے بھلائی مانگی، بیوی مانگی، مگر اللہ نے مجھے نہیں عطا کی۔ دعا کے مسئلے میں جلد بازی شریعت اس کو ناجائز قرار دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی،
اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم میں کہ ایک آدمی کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جلد بازی کرے اور جلد بازی کرتے ہوئے کہہ بیٹھے کہ میں نے اللہ سے دعا کی مگر اللہ نے میری دعا کو نہیں سنا۔ جس نے دعا کرنے کے بعد ان الفاظ کو دہرایا اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، ورنہ انسان دعا مانگے اللہ کے پاس وہ دعا ہوگی جب چاہے اللہ قبول کرے، لیکن جیسے ہی آپ نے ناشکری کے الفاظ دہرا دیے وہ اللہ کے پاس سے دعا ختم ہو جاتی ہے، گویا وہ اپلیکیشن اللہ کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح ایک صحابی رسول کو آپ نے دیکھا جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ کر فوراً جانے لگے، تب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا عجلت ایھا المصلی، کہ نماز پڑھنے والے تو نے بڑی جلد بازی سے کام لیا۔ نماز میں انسان کو خشوع کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہنا چاہیے اور جو دعائیں پڑھنی چاہیے بڑی سکون اور وقار کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ نماز میں دعا مانگے یا عام طور پر دعا مانگے سکون اور وقار کے ساتھ دعا مانگے، جلد بازی میں دعا نہیں مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ آخرت کا جو عذاب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر لوگوں کی قسمتوں میں آخرت کا عذاب لکھا ہے، تو اس عذاب کے مسئلے میں انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث کے اندر بڑا پیارا قصہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول بیمار ہو گئے، بتایا جاتا ہے کہ ہٹے کٹے تھے، چند دنوں میں اچانک ان کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ سارا من الفرخ، جس طرح کہ ایک چوزا بالکل چھوٹا ہوتا ہے اس چوزے کی طرح چھوٹے ہو گئے تھے، بالکل سکڑ گئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو آپ نے دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا تعجب ہوا کہ ان کی حالت آخر اچانک ہوئی کیسے؟ تب اللہ کے نبی نے سوال کرتے ہوئے کہا کیا تم اللہ سے کسی چیز کے مسئلے میں دعا کرتے تھے؟ اللہ سے کچھ تم مانگا کرتے تھے؟ وہ کہنے لگی ہاں، میں نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا اے اللہ تو آخرت میں جو عذاب مجھے دینے والا ہے اے اللہ تو اس کو دنیا میں مجھے دے دے۔ کیا کہنے لگے؟ اے اللہ تو آخرت میں جو عذاب مجھے دینے والا ہے اے اللہ تو مجھے دنیا ہی میں مجھے دے دے مگر آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کے نبی کہنے لگے خدا کی قسم اس عذاب کی طاقت دنیا میں کوئی نہیں رکھتا۔ آپ نے الفاظ 3 بار دہرائے، آپ نے کہا کہ خدا کی قسم اس عذاب کو جھیلنے کی طاقت دنیا میں کوئی نہیں رہتا، دنیا میں اس کا ایک ادنا سا حصہ بھی آ جائے انسان فوراً مر جائے گا، مگر آخرت میں جو عذابات ہوں گے اس کا مقابلہ موت نہیں کرے گی، کیونکہ موت ہی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت دے دیں گے۔ اس لیے اکثر دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں حسنہ بھلائی مانگنی چاہیے، آخرت کے مسئلے میں انسان کو بھلائی مانگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جب کسی آدمی کا مسئلہ آپ کے پاس آئے کہ فلاں آدمی نے ایسا کہا ہے، فلاں آدمی نے ایسا کیا، تو کسی آدمی پر حکم لگانے سے پہلے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، انسان کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، یہاں تک کہ تحقیق کر لیں، آپ پوری جانچ پڑتال کر لیں، جانچ پڑتال کے بعد ہی انسان لوگوں پر حکم لگائے۔ قرآن میں اللہ نے ہمیں یہ ادب سکھاتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ ایمان والو اگر کوئی فاسق، اگر کوئی گنہگار، اگر کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا تمہارے پاس کوئی بھی خبر لے کر آئے تو اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ خبر پہنچے اور تم کسی دوسری قوم کو کیا ہے اپنے لپیٹے میں لے لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، جیسے کہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کا قصہ مشہور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ پر حملہ کرنا چاہا، آپ نے صحابہ سے کہا کہ بالکل سیکریٹ طریقے سے لوگوں کو بتائے بغیر تم تیاری کرو تاکہ یہاں کی خبر باہر نہ جائے۔ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ یہ بدری صحابی میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کر کے بتا دیا کہ آپ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے یہ جو خبر مکہ پر حملہ کی ہے اس کو مکہ تک پہنچانے کا ارادہ کیا ہے، اور فلاں فلاں جگہ پر ایک عورت ہے جس کے بال میں ایک چٹھی رکھی ہوئی ہے اور یہ چٹھی اس آدمی کی طرف سے۔ جیسے ہی وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا، آپ نے 2 صحابہ یا 3 صحابہ کو بلایا اور روضۃ الخاف ایک جگہ کا نام تھا، کہا کہ فلاں جگہ روضۃ الخاف پر جانا، تمہیں فلاں فلاں شکل و صورت میں ایک عورت نظر آئے گی اور کیا ہے اس کے پاس سے چٹھی لے آنا۔ حضرت علی اس میں سے تھے، گئے اس عورت کو دھمکایا تو اس عورت نے اپنے بال سے کیا ہے اس چٹھی کو نکال کر دیا، جب کھول کر دیکھا تو وہ چٹھی حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے تھی۔
चिट्ठी लेकर आए। लेकर आने के बाद अल्लाह के नबी ने हजरत हातिब को बुलाकर कहा, मा हादा या हातिब, ऐ हातिब ये क्या है कि मैंने कहा था कि इस खबर को बाहर ना किया जाए और तुमने चिट्ठी लिखकर भेज दी। हजरत उमर फौरन आगे बढ़े और कहने लगे, अल्लाह के नबी आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं इस मुनाफिक की गर्दन मार दूंगा। अल्लाह के नबी ने पहली बार में कोई जवाब नहीं दिया। आपने फिर कहा, ऐ हातिब बताओ ये क्या है। तब हजरत उमर ने दोबारा कहा कि अल्लाह के नबी आप मुझे इजाजत दीजिए। तो अल्लाह के नबी ने दूसरी मर्तबा में हजरत उमर को डांटते हुए कहा, ऐ उमर क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये बदरी साहब है और बदरियों के बारे में अल्लाह ने साफ कहा है कि तुम जो भी करो अल्लाह तुमको माफ करने वाला। तब हजरत हातिब ने कहा, अल्लाह के नबी मेरा गद्दारी का खियानत का कोई मकसद नहीं था, मेरे सारे घर वाले मक्का में हैं, मुझे लगा कि अगर ये खबर मैं मक्का वालों को दे दूंगा तो मेरा एक एहसान उन पर रहेगा, लिहाजा वो मेरे घर वालों को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे जब मुसलमान हमला करेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा सदक, अल्लाह के नबी ने कहा तुमने सच कहा, तुमने सच कहा। मुहतरम हाज़रीन, तो अल्लाह के नबी ने कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया, यहां तक कि आपने हजरत हातिब बिन अबी बल्ताअ रज़ी अल्लाह अन्हु की मुकम्मल बात को सुना। लिहाजा जब कोई खबर हम तक पहुंचे तो जल्दबाजी में कोई फैसला इंसान को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तालीम हासिल करने के मसले में, तालीम हासिल करने के मसले में अल्लाह ने जल्दबाजी से मना फरमाया। जैसे भी आपके सामने बताया गया, अल्लाह ताला ने नबी से कहा, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही। जैसे ही वही लेकर हजरत जिब्राइल आते तो अल्लाह के नबी जोर से लिपसिंग किया करते। आप जैसे इंसान रटने के लिए बार बार दोहराता है, अल्लाह के नबी दोहराया करती। तो अल्लाह ने साफ कहा, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही। ऐ नबी अपनी जबान को बार बार हरकत ना दीजिए ताकि आप जल्दी से इसको याद कर सकें। अल्लाह ने साफ कहा, आपका काम क्या है, इसको क्या है लेना है, और हमारा काम यह है कि इसको आपके सीने में महफूज करना है। आपके सीने में महफूज करने की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी नहीं, बस आप इसको लीजिए। मुहतरम हाज़रीन, इसी तरह इल्म जब इंसान हासिल करता है तो एक लंबा अरसा लग जाता है। तसव्वुर कीजिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, अल्लाह तबारक व तआला ने किताब से नवाजा था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी सारा इल्म उन्हें नहीं अता किया गया था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आखिरी दम तक वही नाजिल होती थी, आखिरी दम तक सीखते थे। अब देखा जाता है कि इंसान चंद चीजों को सीखने के बाद जल्दबाजी करता है, लोगों पर फैसला करने में, लोगों पर हुक्म लगाने में। लिहाजा इंसान को तालीम के मसले में क्या है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा लोगों के साथ तामुल करने में, लोगों के साथ डील करने में कभी भी इंसान को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कोई फैसला आपके सामने आ गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, दो लोगों के दरमियान इख्तिलाफ हो गया, या घर की औरत के साथ मुआमला हो गया, तो हर हाल में इंसान को जल्दबाजी से फैसले नहीं करने चाहिए, बल्कि इंसान को बुर्दबारी दिखानी चाहिए। खुसूसी तौर पर औरतों के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि फइन्नल मरअता खुलिकत मिन दलइ, कि ये जो औरत है अल्लाह ने इसे टेढ़ी फसली से पैदा किया है। अगर कोई आदमी उस औरत को सीधा करना चाहेगा, गलतियों से पाक करना चाहेगा, अपना ही मुद्दा सुनाना चाहेगा, अपना ही पॉइंट प्रूव करना चाहेगा, अल्लाह के नबी कहते हैं तुम उसे सीधा करने जाओगे, उसे तोड़ दोगे। लिहाजा जिस तरह वो टेढ़ी है उसी से तुम फायदा उठाओ। तो औरतों के मसले में इंसान को बड़ा सब्र चाहिए, इंसान को बड़ा तहम्मुल चाहिए, खासकर वो औरतें जो घर के अंदर होती हैं। हो सकता है वो आपकी माँ हो सकता है वो आपकी बहन हो सकता है घर की बुजुर्ग खातून हो सकता है वो आपकी बीवी हो, आपकी बेटी हो। मुहतरम हाज़रीन, जो भी खातून है उसके साथ बर्ताव में, तामुलात में इंसान को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जिम्मेदारों के हवाले से अगर कोई आदमी लोगों का जिम्मेदार बन जाए तो जिम्मेदार को भी चाहिए कि वो धीरे धीरे मुआमलात को तय करे, धीरे धीरे मामलात को तय करे। मैं जिम्मेदार बन चुका हूं, मैं चाहता हूं कि सारी गलतियां एक वक्त में खत्म हो जाए, सब सही हो जाए, सारे गलत काम एक साथ बंद हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का हुक्म नहीं दिया, बल्कि इंसान को सबसे पहले जो अव्वलियात वाली चीजें, जो जरूरी चीजें, उनको मुकद्दम रखना चाहिए। एक छोटा सा किस्सा मैं आपके सामने सुनाता हूं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बड़े मशहूर आलिम दीन थे। अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा इल्म और फिक्र और समझदारी इनको अता कीजिए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जब हिशाम बिन अब्दुल मलिक के जमाने में गवर्नर थे तो लोगों पर बड़े सख्त थे,
بہت سخت فیصلے سنایا کرتے اور لوگوں کے مسئلے میں اصلاح میں بہت زیادہ کام کیا کرتے، لیکن بعد میں جب یہ خود مسلمانوں کے امیر بنے، مسلمانوں کے ذمہ دار بنے، تو ان کے بیٹے عبد الملک نے دیکھا کہ والد صاحب کا مزاج بدل چکا ہے، ان کی سختی نرمی میں بدل چکی ہے، اب لوگوں کو بڑے پیار سے بڑی محبتانہ انداز میں لے کر چل رہے ہیں۔ تو بیٹا عبد الملک آتا ہے اور کہتا ہے ابا جان، جب آپ ایک جگہ کے گورنر تھے، آپ کا جو مزاج تھا وقت کے امیر بننے کے بعد وہ آپ کا مزاج نہیں رہا، میں آپ کے مزاج کو بدلتا دیکھ رہا ہوں۔ تب تو والد صاحب نے یعنی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا لا تعجل یا بنی فإن اللہ ذم الخمر فی القرآن مرتين، کہنے لگے اے میرے بچے، لوگوں کے مسئلے میں انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں شراب کا ذکر 2 مرتبہ کیا اور 2 مرتبہ شراب کو برا ہے اس طرح بتایا، اور تیسری مرتبہ جا کر اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا، یعنی صاف کہنا چاہ رہے تھے کہ اللہ نے شراب کو ایک بار میں حرام نہیں قرار دیا، پہلے اس کو برا بولا، بعد میں کہا کہ کوئی شراب پی کر مسجد کے قریب نہ آئے، تیسری مرتبہ اس کو رجس من عمل الشیطان کہہ کے حرام قرار دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ فوراً سارے لوگوں سے کہتا کہ شراب کو چھوڑ دو، تو صحابہ کہتے ہیں ہم شراب کو نہیں چھوڑ سکتے، لہذا کہنے لگے کہ دین کو دھیرے دھیرے لوگوں تک پہنچانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جلد بازی کر کے انسان کیا ہے فتنے میں پڑ جائے۔ اس لیے حضرت عمر کہا کرتے تفقہوا قبل ان تصولوا، کہ تم پہلے سمجھدار بن جاؤ، دین کو سمجھ لو لوگوں کے سردار بننے سے پہلے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نوجوانوں کے اندر وہ ابھی سمجھداری نہیں آئی، دین کے وہ بنیادی اصول نہیں آئے ہیں، مگر وہ ذمہ دار بننے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ کاش کتنا بہتر ہوتا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی اس سیرت سے وہ سیکھتے کہ وقت کا ذمہ دار امیر المؤمنین اور صحابہ کے آخری زمانے میں ہونے کے بعد بھی کیا ہے، انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے لوگوں میں نفرت ہو، ان کا اتحاد ٹوٹے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ معاملات کی تنفیذ میں ہمیشہ انسان کو نرمی سے بلکہ جلد بازی سے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ انسان کو رزق کے مسئلے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جو نفس دنیا میں آیا ہے اللہ نے اس کا رزق لکھ دیا کہ کب کھائے گا، کیا کھائے گا، اللہ نے سب لکھا ہے۔ اگر کسی آدمی کو رزق جلدی نہ ملے تو جلد بازی نہ کرے، کسی کی جاب جلدی نہ لگے وہ جلد بازی نہ کرے، دعا کا سہارا لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دل کے معاملے کا رکھے۔ اللہ کے نبی نے کہا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، کہ تم اللہ سے ڈرو اور اللہ سے مانگنے میں بہترین طریقہ اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حلال رزق تم تک تاخیر سے پہنچے تو تم حرام راستوں کو اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اگر حلال رزق جلدی نہیں آتا ہے تو انسان کو صبر کرنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جب انسان مسجد کو آئے تو یہاں پر بھی جلد بازی کرنے سے منع کیا گیا۔ بس اوقات جلد بازی کی بہت سارے برے نتائج نگاہوں کے سامنے آتے ہیں، جیسے کہ جلد بازی میں انسان اپنے الفاظ کو دہراتا ہے، جلد بازی میں غصے میں انسان بسا اوقات بعض الفاظ کو ادا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جیسے ہی انسان کو غصہ آئے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انسان کو پڑھنا چاہیے، اپنی جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، انسان کو وضو کر لینا چاہیے، انسان کو پانی پی لینا چاہیے، انسان کو اپنی حالت کو بدلنا چاہیے، کیونکہ یہ غصہ انسان کے دل میں اور دماغ میں آ جاتا ہے تو یہ شیطان کو لا کر دماغ میں بٹھا دیتا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر کہا گیا کہ ایک آدمی اور اس کے جنت کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ ہوتا ہے، مگر اچانک اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو بات اللہ کو پسند نہیں آتی، مگر وہ جہنم کی گہرائی اتنا جہنم کے اندر چلا جاتا ہے اور اتنا ہی وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ محترم حاضرین، کچھ مسئلے ایسے ہیں جس میں جلد بازی کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے، کچھ کام ایسے ہیں جس میں جلد بازی کرنا ہے۔ سب سے پہلے آخرت کے جتنے کام ہیں سب میں جلد بازی کرنا ہے، نیک عمل کرنے میں تاخیر نہیں کرنا ہے۔ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں فوراً پڑھیے، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں فوراً پڑھ لیجیے، آپ کے پاس پیسے ہیں تو عمرہ حج پر جانا چاہتے ہیں فوراً چلے جائیے۔ نیک اعمال میں جلد بازی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا بادروا بالاعمال فتنا، کہ فتنوں کے آنے سے پہلے تم عمل کرنے میں جلدی کرو اور مغفرت مانگنا، اللہ سے دعا مانگنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ، کہ جب انسان سے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرنی چاہیے،
توبہ کرنے میں جلد بازی انسان کو کرنا چاہیے. اللہ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ کہ تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ پڑو, تم جلد بازی کرو. اس کے علاوہ توبہ کے مسئلے میں, وصیت کے مسئلے میں, اگر انسان بزرگ ہو جائے, بوڑھا ہو جائے, اسے ڈر لگ رہا ہے اپنی صحت کے مسئلے میں, اسے ڈر لگ رہا ہے کسی دشمن کے مسئلے میں, تو ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو وصیت لکھ کر رکھے. اس لیے حدیث کے اندر کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی بزرگی کے مرحلے میں قدم رکھے, اس کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ وصیت اس کے تکیے کے کنارے موجود ہو, تاکہ اچانک اسے موت آ لگے تو اس نے اپنی اولاد کو کیا ہے ضرور وصیت کی ہوگی. اس کے علاوہ قرض کی ادائیگی میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے. آپ نے کسی سے قرض لیا ہے, پیسے مہیا ہو گئے, ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کریں. آج دے دوں گا, کل دے دوں گا, میرے پاس تو موجود ہے, فون کروں گا, اب پہنچاؤں گا, تب پہنچاؤں گا, بلکہ قرض کی ادائی میں اسلام نے جلد بازی کرنے کا حکم دیا. اس کے علاوہ جنازے کے مسئلے میں, جنازہ آ جائے, جنازے کو اس کی جگہ میں پہنچانے میں اسلام نے جلد بازی کرنے کا حکم دیا. فلاں صاحب ہیں ابھی کویت سے آ رہے ہیں, فلاں صاحب ہیں ابھی امریکہ سے آ رہے ہیں, بہت سارے حضرات رشتے دار جو آ بھی جائیں, جنازے کی نماز کے علاوہ ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے جنازوں کو ایک ایک دن, دو دو دن رکھا جاتا ہے. یہ یہودیوں کا طریقہ تھا, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے منع فرمایا ہے. لہذا جنازہ آ جائے, جتنی جلدی ہو سکے اسے اپنے منزل مقصود تک پہنچا دینا چاہیے. اس کے علاوہ افطار کے مسئلے میں جلد بازی کرنے کا حکم دیا گیا. افطار میں انسان احتیاط کے نام پر 1 منٹ, 30 سیکنڈ, 10 سیکنڈ, 20 سیکنڈ جو تاخیر کرتا ہے, شریعت نے سختی سے اس سے منع کیا. سحری میں تاخیر کرنا, افطار کرنے میں جلد بازی کرنا, یہ شریعت کا حکم ہے. اذان ہو گئی, آپ افطار کر لیجئے, کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. بہرحال عمومی طور پر یہ ایک چھوٹا سا عنوان تھا جس کے اندر اسلام کا ایک پیغام جو جلد بازی کے حوالے سے ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام قسم کی جلد بازیوں سے ہم سب کو بچا کر رکھے جو جلد بازیاں ہمارے دین اور آخرت کے مسئلے میں ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں, اور ان مسئلوں میں جو آخرت کے مسائل ہیں, ہماری ذمہ داریوں کے مسائل ہیں, ان میں ہمیں اللہ تعالیٰ جلد بازی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خير واحسن الله اليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.